دھڑ سے دروازہ کھلا، راستے میں پڑی ہر چیز کو ٹھوکر پر رکھتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر آئی اور اوندھے منہ لیٹ گئی۔ جھیل کمل جیسے کٹورے تربتر تھے۔ اسٹڈی میں مصروف نیہا، فرح اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی طرف مڑی۔ کس کا فون تھا؟ نیہا اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی مگر وہ منہ پھولائے رہی۔ مجھے معلوم ہے، اسی کا ہوگا جو اس کی زلفوں کا اسیر ہے۔ چپ رہو تم سب، یہ کسی لڑکے وڑکے کا فون نہیں تھا، گھر سے فون تھا دادو کا۔ میں ناہل کشن گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ تو چندہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ گھر بلایا ہوگا کہ جان گھر آ جاؤ، دل بہت اداس ہے کیا کہ… ہاں گھر بلایا مگر کسی محبت میں نہیں، بلکہ وہ روحانسی ہو گئی۔ بلکہ تینوں ایک ساتھ بولی۔ وہ میرا نکاح کر رہی ہیں، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ تینوں چیخیں۔ واو زبردست، مبارک ہو۔ تینوں اس کے گرد لڈی ڈالنے لگی۔ بند کرو یہ سب، میری جان پر بنائی اور تم لوگوں کو خوشیاں سوچ رہی ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہ خوشی منائے؟ ارے یہ تو بڑی لک ہوتی ہے کہ کسی لڑکی کی مانگ درست وقت میں افشاں سے سج جائے۔ فرح کو مناہل پر اشک آ رہا تھا کیونکہ اس کی اپنی 4 بہنیں بھی بیٹھی تھیں۔ ہاں تم لوگوں کو رشک آ رہا ہے اور یہاں میری جان پر بنی ہے۔ موصوف کون ہیں، کیسے ہیں؟ اٹھ کر ماما پاپا نے کینیڈا سے پسند کر کے اسے بھیج دیا ہے، اور ٹپ ٹپ کرتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے ان سب کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ بھئی یہ سراسر زیادتی ہے۔ ویسے موصوف ہیں کیسے؟ عائشہ نے ہمدردی سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ سلگ اٹھی۔ بہت حسین، بہت جمیل، بالکل زیبا بختیار کی طرح۔ مجھے کیا پتا کیسے ہیں، لوڈو کھیلتی رہی ہوں کیا ان کے ساتھ جو بتاؤں کیسے ہیں؟ ارے بھائی مجھے صرف اپنے نکاح میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تفصیل بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ وہ روئی گئی۔ اور تم نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ؟ پوچھا تھا۔ دادا فرمانے لگیں کہ یہ لڑکا کینیڈا سے تمہارے والدین نے دیکھ پرکھ کر پسند کر کے بھیجا تاکہ نکاح کے بعد کی کارروائی مکمل کر کے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے، اور موصوف چونکہ دادو کو بھی پسند آ گئے ہیں، اسی لیے میرے اعتراض یا انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ حد ہو گئی، گویا کہ آج 2003 میں بھی لڑکی اتنی ہی گائے بکری کی طرح ہے، چپ چاپ کھونٹے پر باندھ دیا جائے تو بن جائے۔ حد ہو گئی۔ خیر سے کب یہ خوشگوار حادثہ ہونے والا ہے؟ کل شام کو ڈرائیور آ رہا ہے جیپ لے کر۔ وٹ؟ کیا مطلب ہے؟ تم سمسٹر نہیں؟ تینوں چلائیں۔ جی بالکل، ان کو تعلیم سے قطعی غرض نہیں، جتنا پڑھ لیا گو کہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ اب علم آپ کے دماغ میں اتر چکا ہے لہٰذا برداشت کر لیا جائے گا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ سوشل ورک کی دنیا میں ایسا انقلاب لاؤں گی، یہ کروں گی، مگر اس انجان نگر کے شہزادے نے آ کر میرے خواب ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ اوہ انجان نگر کا شہزادہ، زور کس پر ہوا؟ شہزادے پر؟ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، وہ شوخی سے بولیں تو وہ تینوں کو گھورتی باہر نکل گئی۔ یہ لحاف کیوں رکھا ہے جیپ میں؟ ایک تو اسے یونیورسٹی میں منایا جانے والا اسٹوڈنٹ ویک اپنی بہترین دوستیں اور ایگزامز چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا، اوپر سے ہر بات ہی خلاف معمول ہو رہی تھی۔ جیپ میں لحاف دے کر سلگ اٹھی۔ او پتر، ادھر تو سردی نہیں زیادہ، پر ادھر گراں میں بڑی ٹھنڈ ہے، اس لیے بیجی نے کہا تھا کہ لحاف اچھی طرح اوڑھ کر بیٹھیے گا۔ یہاں زندگی آگ میں جھونک دی تو جسم کو ٹھنڈ سے بچا کر کیا کرنا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی جیپ میں بیٹھ گئی۔ شہر سے گاؤں تک کا کافی فاصلہ تھا، مگر راستہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے بوریت نہیں ہوتی تھی۔ 8 گھنٹے گزرتی، حسین مناظر، اونچے پہاڑ اور سرسبز وادیاں دیکھتے وہ سبحان اللہ کرتی رہتی اور گاؤں آ جاتا، مگر آج تو دل چاہتا تھا وہ راستے ہی میں کھو جائے اور گاؤں نہ آئے۔ ڈرائیور حسب عادت گاؤں کے قصے اور تازہ ترین خبریں دینے میں مصروف تھا۔ وہ لوگ 4 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ یہ سب سے چھوٹی تھی، 2 بہنیں صرف پاکستان میں تھیں، باقی سب بیرون ملک آباد تھے۔ خود اس کے والدین کو 6 ماہ ہوئے تھے بڑے بھائی کے پاس کینیڈا گئے ہوئے۔ وہ جانتی تھی ان کو اس کی بہت فکر تھی، مگر اتنی جلدی وہ اس کے لیے کوئی شاہکار پسند کر کے بھیج دیں گے یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی حویلی کے قرب و جوار میں آتے ہی اسے تبدیلیاں نظر آنے لگیں، گویا اس کو قربان کرنے کے پورے لوازمات تیار تھے۔ نیا رنگ روغن، ساز و سامان، سیٹنگ، ہر چیز میں ایک تبدیلی اور نیا پن تھا۔ گھر میں دادو کے علاوہ دوسرے قریبی رشتہ دار تھے، خاندان کی کچھ ملازم لڑکیاں بالیاں مل کر ڈھولک رکھے شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھیں۔ ہر کوئی خوش تھا، حتیٰ کہ اس کی اپنی بہنیں ماں اپنی اولاد کے موجود تھیں تو سب اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ کسی کو بھی 1 منٹ خیال نہیں آیا کہ کوئی اس بد نصیب سے بھی پوچھ لے کہ آیا وہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے کھڑکی کی اوٹ سے سفید روئی کی طرح گرتی برف کو دیکھا، شال کو لپیٹا اور دادو کے کمرے میں آ گئی جہاں بڑی آپا اور چھوٹی بچوں بھی موجود تھیں۔ وہ بس ان کو شاکی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی خوش تھیں یہ دونوں۔ مناہل میری گڑیا، مبارک ہو، سچ اتنا اچھا لڑکا، اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین۔ بڑی آپا نے اسے ساتھ لگایا۔ ارے آپا، لڑکا صرف اچھا نہیں ہے، انتہائی قابل، سمارٹ بھی ہے، ویل ڈریسڈ کتنا ہے، سچ تم بہت لکی ہو۔ مناہل، ماما پاپا نے تمہارے لیے افسانوی ہیرو تلاش کیے، ایک ہمارے لیے تلاش کیا تھا، یہ تو سر پر بال نہیں اور… خیر اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین۔ دونوں بہنیں بہت خوش تھیں۔ ارے غزین تو میرے سب دامادوں میں اچھا ہے، مجھے تو بہت پسند آیا، بس اللہ خیریت سے سب کام کرا دے۔ دادو نے اسے ساتھ لگا کر پیار کے ساتھ بے شمار دعاؤں کے ہار پہنا دیے تو وہ جو ان سب سے بہت خفا تھی
کہ نہ جانے کس الٹے سیدھے بندے کو اٹھا کر اس کا جیون ساتھی بنا دیا، اب کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ غزین میاں اٹھ گئی کہ نہیں؟ اشرف، غزین اس گھر کے داماد ہیں، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ دادوں نے ملازم کو ہدایت دی۔ تو موصوف یہیں قیام پذیر ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ دیکھنا چاہیے اس شاہکار کو جس سے ہماری زندگی وابستہ کی جا رہی ہے۔ وہ غزین کے بارے میں سوچتی باہر آ گئی۔ سنو سکینہ، میری بات سنو دھیان سے، مگر وعدہ کرو کسی سے ذکر نہیں کرو گی۔ اس نے سکینہ کو جا پکڑا۔ ہائے باجی، قسم نال میں نے آج تک آپ کی چگلی نہیں کھائی۔ پوچھیں جی۔ ہاں وہ سکینہ، یہ بتاؤ کہ وہ موصوف کہاں ہے؟ میں ناہل کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اسے سمجھائے، اور یہ بھی خوف تھا کہ کہیں یہ کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ ان پڑھ جاہل سکینہ موصوف کا مطلب قطعی نہیں جانتی تھی۔ اوف وہ احمق لڑکی، میں غزین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جن سے میرا نکاح ہونے والا ہے۔ ہائے اللہ باجی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ صاحب جی ابھی بھی بیٹھک میں جا کر بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے؟ وہ لہرا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، کوئی نہیں دیکھنا مجھے، اور خبردار جو کسی کو بتایا ہو تو۔ میں ناہل نے کہا تو وہ پھر لہرائی۔ نہیں بتاتی باجی، میں جانتی ہوں اپنے ہونے والے بندے کو دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے کڑیوں کو۔ جائیں، ابھی اور کوئی نہیں وہاں، وہی صوفے پر رضائی لے کر بیٹھے ہیں۔ آپ آنکھیں تو میں خود جا کر آپ دونوں کا میل کرا دیتی ہوں۔ سکینہ نے اپنے خدمات پیش کیں تو وہ چڑ گئی۔ وہ تو پچھتا رہی تھی کہ اس کے سامنے بات کیوں کر دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دیکھنے کی۔ بس رہن دے باجی، دل بیچتے گدگدیاں ہو رہی ہیں۔ جاؤ دیکھ لو باجی، حالت ہے کوئی بھی نہیں۔ سکینہ اٹھلاتے ہوئی بھاگ گئی، اور وہ اب یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ دبے پاؤں آگے بڑھی، کوریڈور عبور کر کے وسط میں بڑے سے ڈرائنگ روم میں آئی، مگر اس احتیاط سے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ سکینہ کی اطلاع درست تھی، وہاں صرف ایک شخص تھا، لحاف میں دبکا بیٹھا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی اور سر پر موٹی سی گرم ٹوپی اور آنکھوں پر موٹی سی اینک چڑھائے۔ یہ شخص کہیں سے بھی 25 سالہ خوبرو، قابل ذہین، سمارٹ اور ویل ڈریسڈ نوجوان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ تو کوئی 40-45 سالہ مرد تھا جو کھانسے جا رہا تھا اور سگریٹ بھی پیے جا رہا تھا۔ کیا یہی وہ شخص ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب مما پاپا میرے لیے ایسا شخص بھی پسند نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، اور اگر یہی ہوا تو؟ وہ ڈولتے دل اور مردہ قدموں سے واپس مڑی۔ دل تو چاہ رہا تھا اتنا روئے چلائے کہ حویلی کی دیواریں ہل جائیں، اس انتخاب پر سب کو خوب سنائے، مگر وہ سنسی ہو گئی تھی۔ اور عین اس وقت جب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسی وقت غزین بھی آ گیا۔ مناہل جو حویلی میں آ چکی تھی، یہ خوشگوار اطلاع تو اسے مل چکی تھی، مگر اب تک دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اچانک وہ نظر آ گئی تو اسے دیکھنے اور بات کرنے کا شدت سے دل چاہا۔ وہ دل میں انوکھی ملاقات پر خوبصورت سے جملے سوچ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ستون کی اوٹ میں ہو گیا، کوریڈور میں رکھے فون کی بیل چیخی تو مناہل رک گئی۔ چہرہ صاف کیا اور ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہاں عائشہ، کیسی ہو تم سب؟ میں رو رہی ہوں اپنی قسمت کو۔ ارے ابھی تو ابتدا ہے، رونا تو عمر بھر کا ہے۔ غزین احتیاط سے چلتا ہوا اس کے قریب چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، نکاح والے روز آ کر شاہکار کو دیکھ لینا جو میرے اپنوں نے میرے لیے پسند کیا۔ واہ کیا پسند ہے میرے مما پاپا کی۔ عمر خیر سے 40 سے اوپر ہے، اچھے خاصے انکل لگتے ہیں، سگریٹ تو پیتے دیکھ لیا، پان اور نسوار سے بھی شغل فرماتے ہوں گے۔ خانس ایسے رہے تھے گویا اگلا سانس آئے گا ہی نہیں۔ اور پتہ ہے یہ مما پاپا کی پسند کا شاہکار ہے جس پر دادو، بڑی آپا اور بچوں نثار ہوئی جا رہی ہیں۔ اتنا خوبرو ہے، اسمارٹ ہے، قابل ہے۔ مجھے لگتا ہے موصوف میٹرک بھی بمشکل ہوں گے۔ اپنے دوست کو غزین کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نہیں عائشہ، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اندر اور کوئی نہیں تھا۔ سکینہ نے بتایا کہ وہیں بیٹھے ہیں، آخر وہ تو کئی روز سے موصوف کو دیکھ رہی ہے، بھلا وہ دھوکہ کھا سکتی ہے؟ کیا انکار؟ نہیں عائشہ، انکار تو مر کر بھی نہیں کروں گی۔ وہ شخص جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، اگر میں نے انکار کر دیا تو ہمارے خاندان کی پورے گاؤں میں بے عزتی ہو جائے گی، میرے مما پاپا شرمندہ ہو جائیں گے اور الزام آئے گا میری تعلیم پر، میرے ہاسٹل میں رہنے پر۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر مما پاپا کو بڑا مان ہے مجھ پر، اس لیے مجھے خاندانی روایات کے خلاف ہاسٹل میں رکھا گیا، اور اب میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ ان کا فیصلہ ہے تو کچھ سوچ کر ہی انہوں نے میرے لیے ان کو منتخب کیا ہوگا نا۔ بھیگا لہجہ مضبوط اذہان کی غمازی کر رہا تھا۔ ستون کی اوٹ میں کھڑا غزین ساری صورتحال جان گیا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھا تھا جب سکینہ نے اسے دیکھا تھا۔ پھر جب اس کے چاچو آئے تو غزین واش روم میں چلا گیا۔ اسی دوران مناہل نے چاچو کو دیکھ لیا، حماقت یہ کہ کسی سے کنفرم بھی نہیں کیا۔ اوکے تو مس مناہل، یہ ہے کہانی۔ آپ نے ہمارے چاچو کو غزین سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، اب ہم بھی ذرا آپ کو آزمائیں گے، آپ کی برداشت کو، ضبط کو، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سعادت مندی کو۔ دیکھتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں۔ غزین کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ ہاں، نام موصوف کا بہت خوبصورت ہے غزین، مگر خیر اب کچھ بھی ہو، میں مما پاپا کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے خود کو بھی مٹا دوں گی۔ تصویر کیا کرو گی؟ تصویر دیکھ کر ڈرنا ہے کیا؟ ہیں میرے چاچو اتنے خوفناک ہیں، یہ تو مجھے آج پتہ چلے۔ اوکے محترمہ، ہو جائیے تیار آپ ذرا آزمائش کے لیے۔ غزین نے اس کی پشت پر دراز چوٹی پر پسندیدہ نظر ڈالی اور کھسک گیا۔ ارے فضل دین، کہاں جا رہے ہو؟ غزین فضل کی طرف بڑھا۔ جی صاحب، باہر جا رہا ہوں۔ فضل رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیں واقعی باہر جا رہے ہو؟ بھلا کون سے ملک؟ غزین شوق ہو رہا تھا۔
اچھا تو فضل میاں تمہاری وہ ٹوپی کہاں ہے جو پہن کر تم بالکل بندر لگتے ہو؟ جی صاحب، وہ سیدھا سادہ سا دیہاتی آدمی قطعی نہیں سمجھ پایا۔ اوہو، ارے بھائی وہی ٹوپی جس کو پہن کر صرف تمہاری آنکھیں، ناک اور ہونٹ نظر آنے لگتے ہیں، باقی سارا چہرہ چھپ جاتا ہے۔ قزین کا اشارہ اس گرم ٹوپی کی طرف تھا جو ایسے سرد اور برفیلے علاقوں میں خاص طور پر استعمال ہوتی تھی۔ وہ اچھا صاحب، سمجھ گیا، مگر آپ اس کا کیا کریں گے؟ ارے ابال کر نچوڑ کر کھاؤں گا۔ تم اس کا کیا کرتے ہو؟ جو اس کا تم کرتے ہو وہی میں کروں گا۔ چشمے تصور میں قزین جانے کیا کیا سین بنا رہا تھا۔ اوہ اچھا جی، ویسے یہ ٹوپی بڑی اچھی گرم ہوتی ہے، سر منہ بچا کر رکھتی ہے سردی سے، برف باری سے۔ میں ابھی آپ کو اپنے گھر سے لا دیتا ہوں۔ اوہ کچھ ایسا کرو، فی الحال اپنی دے دو، بعد میں بازار سے نہیں لا دینا۔ یہ لو پیسے۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے۔ نہیں صاحب، بازار سے تو میں آپ کو نہیں لا کر دوں گا، وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ ٹوپی میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اس لیے پیسے آپ رکھیں۔ ہاں پھر تو وہ ٹوپی انمول ہوئی نا۔ بس چاچو، یہ تیل آپ دائیں گال پر لگا لیں، ہاں اس طرح کہ بالکل جگہ بدمعاش لگے۔ وہ اپنے چاچو کا فوٹو سیشن کر رہا تھا، مختلف انداز کے اچھے برے پوز بنوا کر اس نے ان کی تصویریں بنائی تو ریحان پریشان ہو گیا۔ او میاں، نکاح سے پہلے ہی پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس کی حرکتوں سے پریشان تھے۔ چاچو، آپ نے اپنی ہونے والی بہو کو دیکھا ہے؟ وہ ان کی گال پر بڑا سا مسا لگاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، چاچو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تبھی تو دیکھیں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے۔ کیا بھلا؟ وہ کیمرہ فٹ کرتا ہوا بولا۔ کیا پاگل؟ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے اور اسے دو ہاتھ جھڑتے، اس نے اس پوز کی تصویر اتار لی اور کیمرہ لے کر باہر بھاگ گیا۔ اور اسی شام وہ اس ٹوپی سے اپنا چہرہ ڈھانپے میں ناہل سے ملنے کے لیے تیار تھا، اور اس نے کئی پیغام بھجوائے مگر اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر تمہیں کیا اعتراض ہے ملنے میں؟ اتنا اصرار کر رہا ہے قزین؟ کس قسم کی لڑکی ہو تم؟ ارے آج کل کی لڑکیاں تو منگیتروں سے ملنے کے بہانے تلاش کرتی ہیں۔ کرتی ہوں گی جن کے منگیتر ملنے کے قابل ہوتے ہوں گے، یہاں تو بنمانس۔ مناہل، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو ابھی بتا دو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں خاندان کا نام۔ آپ ہی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھی۔ دل تو چاہا ان سے پوچھے کہ نادر و نایاب تحفہ ہی پسند کیا ان سب نے اس کے لیے، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ کچھ نہیں کہے گی۔ آپ ہی، ملاقات سے انکار پر یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں؟ وہ بمشکل آواز کی لرزش پر قابو پا سکی۔ تو جان پھر مل لو، آخر وہ کینیڈا سے آیا ہے، اور پھر اوکے آپ ہی، آپ لوگ جب کہہ رہی ہیں تو میں تیار ہوں۔ اس نے جب ہتھیار ڈال ہی دیے تھے تو مزاحمت کیسی؟ اچھی خاصی منجمد کر دینے والی ٹھنڈ تھی، اور موصوف نے ملاقات کے لیے حویلی کی چھت کو پسند کیا تھا۔ کوئی یہ چھت اسے بہت پسند تھی، اور وہ اپنی کزنس کے ساتھ سردیوں کی راتیں یہاں باتوں میں ہی میں گزارا کرتی تھی، اور کرنا اچھا لگتا تھا یہ سب۔ جب سب لوگ آگ جلا کر دنیا بھر کی باتیں کیا کرتے تھے، لطیفے سنایا کرتے تھے، مگر آج زندگی کی سب سے اہم موڑ پر اس چھت پر وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنی تھی۔ مگر موصوف ہیں کہاں؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے سوچا تو اپنے پیچھے بے ہنگم سی کھانسی پر وہ چونک کر پلٹی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا تو بندروں کی طرح بغل میں خارش کر کے عجیب انداز میں ہنسا۔ چہرہ تو اس ٹوپی سے بالکل ڈھکا ہوا تھا، گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ نظریں چہرے کے مطالعے سے فارغ ہو کر نیچے ہوئیں تو اس کے آئیڈیل کا بت کانچ کی گڑیا کی طرح چکنا چور ہو گیا، کیونکہ ایک پاؤں میں چپل تھی جس سے پاؤں جھانک رہا تھا، اور دوسرے پاؤں میں شوز تھا۔ السلام علیکم جی۔ بندی، بندے ہی کو غزین کہتے ہیں، کیسی ہیں؟ غزین اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کے دل پر اپنے ہونے والے شوہر کو اس ولیہ میں دیکھ کر کیا گزر رہی ہوگی، اور اگر مناہل اسے پہلے نہ دیکھ چکی ہوتی تو شاید اس وقت بے ہوش ہو کر گر پڑ رہی ہوتی۔ جی ٹھیک ہوں۔ مناہل نے ایک سرد سا سانس لیا تو وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ ارے باپ رے، اتنی ٹھنڈ! خیر میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، مجھے دیکھ کر ہر لڑکی آہیں بھرنے لگتی ہے۔ وہ بلا وجہ اترانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا تو مناہل نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ جی میں آیا تو کہہ ڈالے کہ تم جیسے کارٹون کو دیکھ کر پاگل بھی آہیں بھریں۔ مگر اس نے سب کچھ برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ بمشکل خود پر کنٹرول کر کے بولی تو وہ اس کے قریب آ گیا۔ قسم سے بڑی ہی بدذوق اور ناقدری لڑکیاں ہیں ہمارے ملک میں، نہ کوئی پسند نہ کوئی آئیڈیل، بس والدین نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا گائے بھینس کی طرح زندگی گزار دی۔ اب مجھے تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں کتنا خوبرو اور اسمارٹ ہوں، وہاں کی لڑکیاں تو مرتی ہیں۔ ایک منٹ۔ نان سٹاپ بولتے بولتے اس نے 1 منٹ کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی، مگر جو منظر تھا وہ اسے بے ہوش کرنے کو کافی تھا۔ وہ نسوار کی ڈبیا ہاتھ میں لیے بڑی سی چٹکی بھر کر ہونٹ کھینچ کر نسوار بھر رہا تھا۔ مناہل کو تو ابکائی آئی ہوئی تھی، خود غزین کا بھی سر چکرا گیا۔ خان بابا نے اپنے لیے تیز سے نسوار بنا کر رکھی ہوئی تھی، ایک قدم آگے بڑھاتا وہ 2 قدم پیچھے لہراتا ہوا تھا۔ مناہل تو دل تھام کر رہ گئی، یہ شخص اس کی زندگی کا ساتھی بننے جا رہا تھا۔ غزین نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ خاصی پریشان لگی، وہ اس کی طرف بڑھا۔ ارے مناہل، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ دیوار پر رکھے گملے سے مخاطب تھا، وہ کھول کر رہ گئی۔ جی میں یہاں بیٹھی ہوں کرسی پر، وہ گملہ ہے۔ اوہو، خفا کیوں ہو رہی ہیں اور اس طرح گول گول گھوم کیوں رہی ہیں؟
آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. چلیے آپ وہاں کرسی پر تشریف رکھیے, میں چارپائی پر بیٹھ جاتا ہوں. غزین نے بہت کوشش کی مگر وہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے فرش پر بیٹھ گیا. تیز نسوار اس کے دماغ کو چڑھ چکی تھی. اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور نیم روشنی میں کچھ فاصلے پر بیٹھی مناہل کو دیکھا جو مستقبل کے اندیشوں میں گھری ہوئی تھی. نہ جانے کون کون سی سوچیں اسے ہراساں کر رہی تھی. یا اللہ, میں کس آزمائش میں پڑ گئی ہوں. کئی آنسو دبے پاؤں پلکوں کی سرحد عبور کر کے دامن میں جذب ہو گئے. اتنی دیر میں غزین کے حواس بھی کافی حد تک بحال ہو گئے تھے. اس نے دیکھا وہ آنچل سے چہرہ صاف کر رہی تھی. ایک گہری سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی. سوری مناہل, مگر ہم بھی آپ کے برداشت کو آخری حد کو چھو کر ہی رہیں گے. پتہ تو چلے آپ ہیں کتنے پانی میں. وہ سوچتا ہوا اس کے قریب آ کر عین اس کے منہ کے قریب چھینکا تو مناہل کا ضبط منہ جواب دینے لگا. اس کا جی چاہا اس بدتمیز آدمی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے مگر وہ ضبط کر گئی. وہ دراصل میرا ناک بہت سینسیٹیو ہے, ذرا ٹھنڈ زیادہ ہو تو چھینکے آ آ آ اچھی. یہ بھی خوبی چھینک مارتے ہوئے بندے کی پسلیاں ہل جاتی ہیں. اچھی آ آ اچھی. وہ اپنی پہلی حرکت پر معذرت کیے بغیر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا اور ہاتھ سامنے کیے بغیر چھینکے کیا. کرسی اس کا مقصد محض اس کے ضبط کو آزمانا تھا مگر وہ بھی ضبط کیے گئی. بات کرتے کرتے اس نے جیب سے پان کی پڑیاں نکالی اور دائیں طرف منہ میں دبا لی. مناہل کا دل مٹھی میں آ گیا. غزین نے اس کے چہرے کی تحریر پڑھ کر محسوس ہو رہا تھا. ویسے پان تو آپ شوق سے کھاتی ہوں گی. سوری میں نے آپ کو پوچھا نہیں. لیجیے, اب لے لیجیے. مل بانٹ کر کھانے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیجیے. غزین نے منہ میں چبایا ہوا پان نکالا اور اسے پیش کیا تو اس کا جی چاہا اسے چھت سے دھکا دیتے. جی شکریہ, میں پان نہیں کھاتی. وہ بمشکل خود پر ضبط کر پائی تھی. تو نہ کھائیں, ہم کھا لیتے ہیں. اس نے پان دوبارہ منہ میں رکھا تو مناہل کا دل کٹ کر رہ گیا. آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے. کون کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے. وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ اس کی سوچ کو اس کے چہرے سے پڑھتا ہوا مزید شوق ہو رہا تھا اور عجیب انداز میں پان چباتا ہوا مسکرا رہا تھا. وہ حرکت کر رہا تھا جو کہ ایک نفیس پڑھی لکھی لڑکی کو ناگوار گزر سکتی تھی. وہ اس کے ضبط کو دیکھ رہا تھا. ارے آپ کیا سوچ رہی ہیں, کوئی بات کرے نا. اچھا یہ بتائیں آپ کو اتنا ڈھیر سارا پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. ایک تو میں لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہوں. ہاں چلو اگر بہت شوق ہے تو 4-5 جماعتیں کافی ہیں. اب آپ ہیں کہ اتنا ڈھیر سارا پڑھ لیا کہ بندہ خواہ متاثر ہو جائے اور بات ہی نہ کر سکے. وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی. آپ میری تعلیم میری ڈگری سے مروب نہ ہوں. میں اتنی ہی تعلیم کا اظہار کروں گی جتنی آپ کو پسند ہوگی. دیکھیے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا ہے دراصل میرے بزرگوں نے بھی آپ کے والدین سے غلط بیانی سے کام لیا. میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوں. 4-5 سال میٹرک میں لگائے, پھر بس یوں سمجھ لے کہ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے. میں آپ کے قابل نہیں. بس آواز کو کبھی سنجیدہ اور کبھی شوق بناتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا. دیکھیے غزین صاحب. وہ کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بولی. دیکھیے تو رہا ہوں. وہ اس کے قریب آ کر آنکھیں بھینگی کر کے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. اس کے چہرے پر آنکھیں ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے, وہ بھی اتنے واضح نہیں. اس نے ٹوپی ہی ایسی عجیب پہن رکھی تھی. جی تو میں کہہ رہی تھی کہ جو بھی معاملہ طے ہوا اچھا یا برا, غلط یا درست, میرے اور آپ کے بزرگوں کے درمیان ہوا ہے اور میں انکار کر کے والدین کا سر نہیں جھکا سکتی. اس کے لہجے کی مضبوطی, اس کے ارادوں کی استقامت کی غماز تھی. وہ خوش ہو گیا. چاہے آپ کو کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے. اطاعت کی منزل میں سودوں سے آنکھ کا موڑ نہیں آتا. غزین صاحب اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے. سوچ لیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے. وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. سمندر میں ڈوبنے والے کو بارش سے بچنے کے لیے چھتری کی ضرورت نہیں رہتی. غزین صاحب آپ مطمئن رہیے, میں انشاءاللہ نہیں پچھتاؤں گی. وہ آگے بڑھنے لگی. اس کے لہجے کا اعتماد اس کے قدموں میں اتر آیا تھا. غزین خوشی سے اچھل سا پڑا. اتنی اچھی لڑکی اسے مل رہی تھی, اسے اور کیا چاہیے تھا. واہ زبردست لڑکی ہے. لیکن مناہل جی کہیں ضبط کے سفر میں تھک نہ جانا, اور اگر ایسا ہوا تو لیکن لگتا ہے کہ تمہیں آزماتے کہیں میں خود کو ہی نہ آزما بیٹھوں. ہاں اگر ذرا لڑکھڑا گئی تو شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس نے واقعے کے بعد انکار کر دیا تو میں نہیں, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. مناہل آزمائش کے اس کھیل میں میں تمہیں ہار گیا تو خود کو معاف نہیں کروں گا. آج جو کچھ ہوا, جو حرکتیں اس نے مناہل کو آزمانے کے لیے کی, کر کے نہ جانے کیوں وہ بوجھل سا ہو گیا. اب اسے وہ باتیں وہ قباحتیں نظر آ رہی تھی جن پر اس نے پہلے توجہ نہیں دی تھی. بستر پر لیٹا وہ مسلسل مناہل کے بارے میں سوچ رہا تھا. یا اللہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ شخص میرے والدین کی پسند ہے جو خود بہت زیادہ نفیس طبع ہیں. میرے لیے انہوں نے اس ایسے شخص کو پسند کیا اور اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کر دیا. وہ والدین جو میری خوشی اور پسند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کاپی پینسل میری پسند سے خرید کر دیتے. میری خوشی کے لیے وہ خاندانی روایات سے لڑ گئے اور زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں انہوں نے میری پسند میری خوشی کو یکسر نظر انداز کر دیا. یہ سب کیا ہے میرے پروردگار؟ اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے ضبط, حوصلے اور اس شخص کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. عشاء کی نماز کے بعد وہ شدت سے رو پڑی اور کتنی دیر اللہ تعالیٰ سے اپنی ثابت قدمی کی دعا کرتی رہی. بیڈ پر لیٹی تو آنکھوں میں نیند کے بجائے غزین کی الٹی سیدھی حرکتیں دے رہی تھی. لمحہ ڈھلتی رات تک یہ کبھی کوتی رہی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی.
غزین نے کرنے کو تو یہ حرکت کر دی تھی، مگر اب خوفزدہ تھا کہ مناہل نے واقعی انکار کر دیا تو کتنی انسلٹ ہو جائے گی اس کے والدین کی۔ گاؤں کے روایت پرست لوگ ہیں، نہ جانے اس کے مذاق کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، اور اگر اس بات کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا تو یہ سب کچھ سوچ کر اس نے بڑی آپے کو اپنا رازدار بنا لیا۔ وہ پہلے تو خفا ہوئی۔ غزین تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کے ظرف کو آزمانا بھی کم ظرفی ہوتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپی، واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب تو ہو گیا نا، اب میں کیا کروں؟ میں نے اسی لیے آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ آپی میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس روز وہ اپنے دوست سے بات کر رہی تھی، اس نے میرے بڑے چاچو کو دیکھ لیا تھا اور انہی کا حلیہ اپنے دوست کو بتا رہی تھی۔ مجھے یوں ہی شرارت سوچی اور میں نے سوچا محترمہ کو تھوڑا سا آزما لیا جائے۔ دیکھو غزین، میں ناہل گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی ہے، بہت لاڈلی اور ناز و نام میں پلی ہے۔ مما پاپا کا حکم تو وہ جان دے کر بھی مانتی ہے، تو مجھ سے بھی برے حلیہ میں اس کے سامنے جاتے نا تو وہ تب بھی والدین کا فیصلہ سمجھ کر سر جھکا دیتے۔ تم نے اپنا امیج خراب کر کے اچھا نہیں کیا۔ ارے آپی میرے امیج کو چھوڑے، میں اس سے معذرت کر لوں گا، بس آپ تھوڑا سا تعاون کیجیے گا کہ بات بگڑنے نہ پائے۔ وہ آپی سے منت بھرے لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ نکاح کے وقت دونوں کے دل انجانے خدشات سے دھڑک رہے تھے۔ مناہل کی حالت تو ایسی تھی جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید بھی نہ ہو، تو وہ ہاتھ پیر بھی مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ مارنا چھوڑ دیے تھے، اور غزین اس کی اتنی اچھی مضبوط لڑکی کو پا لینے کی خوشی میں بھی خوفزدہ تھا کہ کہیں حقیقت معلوم ہونے پر وہ اس سے خفا نہ ہو جائے۔ غزین نے جان بوجھ کر چہرہ بنوایا تھا اور خود کو پھولوں کی لڑیوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ کسی تصویر میں بھی اس نے خود کو نمایاں نہیں کیا تھا۔ مناہل کے دوست تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے۔ دلہن کی تعریف تو ہو ہی رہی تھی، مناہل اس بات پر حیران تھی کہ غزین سب کو کیوں پسند آ رہا ہے، مگر اس کا دل کچھ ایسا ٹوٹا تھا کہ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی غزین کو نہیں دیکھا۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اچانک یہ پھولوں کی خوشبو سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ اس نے ذرا سی نظر گھمائی تو غزین اس وار کے ڈبیا کھولے، خاص طور پر اسے دکھانے کے لیے اس کے قریب کیے بڑی سی چٹکی بھر رہا تھا۔ اوہ نو! وہ دل سے اٹھنے والی چیز پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کراہی۔ پروگرام کے تحت نکاح تو یہی ہو گیا تھا، رخصتی کینیڈا میں ہونی تھی چونکہ مناہل کو ساتھ جانا تھا، اسی لیے نکاح کے فوری بعد اس کے کاغذات کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ مناہل کے آخری سیمسٹر کے ایگزامز ہونے والے تھے، آپی نے اسے واپس ہاسٹل جانے کو کہہ دیا تھا۔ اس رات غزین نے اسی حلیے میں پھر مناہل سے ملاقات کی تھی۔ پہلے تو پھر بھی کچھ شوق تھا اسے دیکھنے کا، مگر اب تو مناہل کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ارے واہ بھائی واہ، آپ تو نکاح کے وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ویسے آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ ہماری جوڑی کو چاند سورج کہہ رہے تھے۔ جی؟ وہ اور کیا کہتی ہے، اس نے آج تک اس سورج کی شکل نہیں دیکھی تھی، بس فرما برداری سے جی جی کہے گئی۔ ارے بھائی، آپ تو واقعی بڑی فرما بردار قسم کی لڑکی ہیں، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ ہم سا خوبر اور اسمارٹ بندہ مل گیا، ورنہ آپ تو کسی بے سورے نوجوان کو بھی قبول کر لیتی۔ جی مارے ضبط کے وہ یہ بھی نہ کہہ پائی کہ تم سے زیادہ بے سورا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اور ہاں مناہل غزین، میں نے اپنی تصویروں کی خاص البم تیار کی آپ کے دوستوں کے لیے، یہ ضرور لے جائیے گا۔ بھائی لڑکیاں بڑی شریر ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کے جیون ساتھی کو بھی تو دیکھنا چاہیں گی، یہ لیجیے۔ اور پھر اس کے کہے بغیر اس نے تصویریں اسے تھما دی اور وہ اپنے بستر پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اتنی عجیب اور مزاح خیز تصویریں تھی کہ اگر وہ ان سب کو دکھاتی تو اس کا کتنا مذاق بنتا۔ اس نے اٹھ کر البم الماری میں رکھ دی اور آنکھوں میں دھند لیے وہ لیٹ گئی۔ وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ پورے ہاسٹل میں اس کے نکاح کی دھوم مچ گئی تھی، ہر کوئی تصویریں مانگ رہا تھا، وہ بہانے بنا کر سب کو ٹال رہی تھی۔ اسے معلوم تھا لڑکیاں کس قسم کی باتیں کرتی ہیں، کتنے مذاق اڑاتی ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ لڑکیاں غزین کا مذاق اڑائیں اور الٹی سیدھی باتوں سے اس کا دل جلائیں۔ وہ کچھ بھی تھا، اب اس کا شوہر تھا اور وہ اپنے شوہر کی توہین کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ یہ اس کی عادت تھی، اپنی ذات سے وابستہ وہ کسی چیز پر تنقید نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ بڑی صفائی سے تصویروں کی بات ٹال گئی تھی۔ پھر سب امتحانوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ غزین ہاسٹل نہیں آتا تھا، فون کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ لیٹی تھی کہ فون کی اطلاع ملی۔ جی کے علاوہ بھی بے شمار الفاظ ہیں، آخر ہم، وہ اتنی بے ہنگم آواز میں بولا کرتا تھا کہ اس کی اپنی آواز کو وہ پہچان نہیں پائی۔ اس وقت وہ چونک گئی اور غزین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بلا وجہ کھانسنے لگا۔ آپ کو کھانسی کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی وہی سگریٹ، نسوار اور پان کی عادت نے سب کچھ گڑبڑ کر دی ہے، لیکن یہ جو نیا نشہ سوار ہوا ہے نا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ غزین کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ جی اب کس چیز کا نشہ ہو گیا؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ محبت کا نشہ۔ وہ چپ سی ہو گئی تو وہ پھر خود ہی بولا، آپ پوچھیں گے نہیں کہ کس کی محبت کا نشہ ہے؟ میں نے پہلے کبھی کسی چیز کی وضاحت مانگی ہے جو اب پوچھوں گی؟ اگر میں آپ کے ساتھ نامناسب چیزوں کے نشے کو قبول کر سکتی ہوں تو محبت کا تو بہت پاکیزہ اور مقدس نشہ ہے۔ اس کے دھیمے لہجے میں کہے گئے الفاظ غزین کے دل میں اتر گئے۔ ارے بھائی آپ تو ہر بات کا فلسفیانہ جواب دیتی ہیں۔ اینی وے میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ میں ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے فراز، میرا بہترین دوست ہے، وہ آپ کے پاس آیا کرے گا، کوئی کام ہو اسے بتا دیں، اس پر آپ اتنا ہی اعتماد کر سکتی ہیں جتنا کہ مجھ پر۔
سمجھ لیں کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. میرا مطلب ہے بہت اچھا اور قابل اعتماد آدمی ہے. اور پھر کتنی دیر اپنے دوست فراز کی قصیدہ گوئی کرتا رہا اور اس کا فون نمبر موبائل نمبر وغیرہ دے کر فون بند کر دیا اور اس کے دوست کے بارے میں سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی. پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی، سوئی تو کسی کے دروازے پیٹنے پر آنکھ کھلی. کیا ہے آمنہ؟ ابھی تو آنکھ لگی تھی. وہ بری طرح بور ہو گئی آمنہ کو دیکھ کر. او ہو، آنکھ لگی تھی مگر کہاں، کس سے؟ خیر وہ اقبال بتا رہا تھا کہ نیچے گیسٹ روم میں تمہاری وزٹر آئے ہیں، مل لو جا کر. آمنہ اطلاع دے کر چلی گئی. کون ہو سکتا ہے وہ مہمان کے بارے میں سوچتی آ گئی تو سامنے خوبرو اسمارٹ سے نوجوان کو دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گئی. وہ ہونٹے پر گہری شوخ مسکراہٹ لیے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ارے مسز غزین، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ مانا کہ پہلی بار دیکھ رہی ہیں، مگر ایسا بھی کیا کہ نہ سلام نہ دعا. خیر، السلام علیکم. میرا نام فراز ہے اور غزین کا بہترین دوست ہوں. یوں سمجھ لیجیے کہ میں اور وہ ایک ہی ہیں. میرا مطلب ہے میں اور وہ ایک سانس میں بولے کیا تو وہ لچتی ہوئی آگے بڑھی. وعلیکم السلام. بیٹھیے، وہ اعتماد سے بولی. اجی بیٹھنا نہیں ہے. اس چغت نے وہاں کراچی سے فون کر کے کہا ہے کہ آپ کو انارکلی لے جاؤں اور کچھ چاٹ وغیرہ کھلا دوں. چلیے. وہ تو ایک سانس میں بولے گیا مگر وہ سوچ میں پڑ گئی، باوجود اس کے کہ غزین نے اس کا تعارف خاصی تفصیل سے کرایا تھا، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایک دم اجنبی آدمی کے ساتھ شاپنگ کرنے جائے. جی وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے محترمہ، میں بہت مصروف آدمی ہوں. آپ کو کیا خبر اپنے کتنے کام چھوڑ کر آئے ہوں صرف دوست کی خاطر. تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اس ولی میں بھی بہت قیامت ڈھا رہی ہیں. چلیے. وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ غصے میں آ گئی. اسے اس کا یوں تعریف کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا. اب چلیے بھی، دیر ہو رہی ہے. فراز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ سلگ اٹھی. مسٹر فراز، آپ غزین کے دوست ہیں، مگر میں اس قسم کی بدتمیزی پسند نہیں کرتی. مناہل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایڑیوں پر گھوم کر اسے دیکھنے لگا. اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں. اپنے میاں صاحب کو بتا دیجیے گا میں اپنے 70 کام چھوڑ کر آ گیا تھا. آپ کی مرضی. اوکے، خدا حافظ. وہ اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا تو وہ الجھی سے اپنے کمرے میں آ گئی. دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا کہ کیا غزین اپنے دوست کو نہیں جانتا کہ اسے اتنی بڑی ذمہ داری سونپتی. ابھی وہ انہی سوچوں میں گری تھی کہ اقبال کی آواز آئی، فون ہے. وہ بوجھل دل اور قدموں کے ساتھ آ گئی. فون پر غزین تھا جو خاصے برہم موڈ میں تھا. مجھے آپ جیسی لڑکی سے ایسی امید نہ تھی کہ ایک شخص جو آپ کے شوہر کا دوست ہے اپنے سب کام چھوڑ کر آیا اور آپ نے اس کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا. آپ نے میرے دوست کی انسلٹ کی. آپ میری بات تو سنیے. اس نے مجھے کچھ نہیں سنا. انسلٹ کروا کے رکھتی اس کے سامنے. کیا سوچتا ہوگا وہ کہ مناہل، مجھے آپ جیسی لڑکی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی. ذرا اپنی آپ ہی کا فون نمبر دے. وہ اسے ڈرانے کے لیے نمبر پوچھ رہا تھا. وہ خوفزدہ ہو گئی کہ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی اور شکایتیں آنے لگی. غزین، آپ نے کہا تھا کہ وہ بہت شریف آدمی ہے. ہاں، تو تمہیں کوئی شبہ ہے؟ ویسے یقین سے بولا کہ وہ چپ سی ہو گئی. مجھے کوئی شبہ تو نہیں، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. میری فرینڈز ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہیں. مجھے زیادہ بحث کرنے کی عادت نہیں ہے. اپنے دوست پر مکمل اعتماد ہے. آپ پتہ نہیں اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے غزین، جیسے آپ کی مرضی. وہ چپ ہو گئی. اگلی شام فراز پھر حاضر تھا. ہونٹوں پر وہی جان جلانے والی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوخیاں. وہ آیا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کی گہری نگاہوں کی حدت اسے کھولاتی رہی. ویسے بظاہر تو کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی. ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہے. ہاتھ پیر ناک سبھی کچھ تو ہے، یعنی ظاہری طور پر کوئی خرابی نہیں ہے. وہ کنکھیوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا. وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی. جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ ہنس دیا. بھائی دیکھیے نا، کہاں آپ اور کہاں غزین. بلا شبہ وہ میرا دوست ہے، مگر میں اسے جانتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین نے اس میں کیا دیکھا کہ اپنی حسین قابل بیٹی اس جنگلی انسان کے حوالے کر دی. دیکھیے مسٹر غزین میرے شوہر ہے. میں آپ کو یہ حق ہرگز نہیں دوں گی کہ آپ ان کو الٹے سیدھے ناموں سے پکاریں. وہ بڑے اعتماد اور یقین سے کہہ رہی تھی. وہ جب فراز کے روپ میں اسے آزما رہا تھا اس کے جواب پر نثار ہو گیا، مگر بیزاری طاری کر کے بولا، ٹھیک ہے، آپ کوئی حق نہ دیں، مگر اس نے مجھے یہ حق ضرور دیے کہ میں اس کی بری میں بناؤں. اس لیے آپ اپنے کپڑے جوتے جیولری اپنی پسند کر لیں. وہ اس کی طرف جھکا کہہ رہا تھا. وہ چپ چاپ ساتھ چلتی رہی اور وہ دھیمے سروں میں گنگناتا رہا، مجھے تلاش تھی جس کی، وہ ہم سفر تم ہو، میرے حسین خیالوں کی راہ گزر تم ہو. وہ اسے چڑھانے کے لیے قریب ہو کر گنگنا رہا تھا اور وہ صبر کے گھونٹ پیے جا رہی تھی. یہ دیکھیے میڈم، بالکل نئی چیز ہے. دکاندار کپڑوں کے ڈھیر لگا رہا تھا. ان کو دکھائیے. وہ بیزاری سے بولی. اجی ہم دیکھ کر کیا کریں گے، استعمال آپ کو کرنے ہیں، آپ پسند کریں. وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گیا تو وہ ناگواری سے پیچھے ہٹ گئی. جی نہیں، جو آپ کو پسند ہو لے لیں. بیزاری سے بولی. میری پسند آپ پہن لیں گی. جو مرضی ہو لے لیجیے، میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں. اب اس کی قربت اور باتوں کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا. وہ اٹھ کر گاڑی کی طرف آگے اور وہ پیمنٹ کر کے ڈبے اٹھا کر لے آیا. توبہ ہے، حد ہو گئی بدمزاجی کی. آپ مجھے بدمزاج نہیں کہہ سکتے. وہ کہاں تک برداشت کرتی؟ کیوں آپ کو بدمزاج کہتے ہوئے میری زبان کٹتی ہے یا کھجلی ہوتی ہے؟ بہت زبردست قسم کی زیادتی کی ہے آپ کے والدین نے. دیکھیے میں آپ کو کہہ چکی ہوں، والدین بچوں کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں اور میں اپنے والدین کے فیصلے پر بہت خوش ہوں.
جی خوش ہوں گی آپ، مگر میں غزین کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادتی ہوئی اس غریب کے ساتھ، برباد ہو گیا شریف آدمی تمام عمر۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ایسی باتیں سناتا رہا، وہ چپ رہی، اس کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر صاحب کتنے گندے میلے آدمی ہیں، بلکہ ان کو آدمی کم بن مانس زیادہ کہنا چاہیے۔ اس شخص کے ساتھ دو پل گزارنا دشوار ہے، اور آپ ساری زندگی کس طرح بسر کریں گے اس گوریلے کے ساتھ؟ یہ میرا مسئلہ، آپ فکر مند نہ ہوں، وہ بیزاری سے اترتے ہوئے بولی۔ آہ کاش ہم غزین ہوتے، یا پھر اس جیسی قسمت بھی پائی ہوتی تو آج آپ ہماری ہوتی۔ چلتا ہوں، اس نے زیر لب کہا، اور جوابی حملے سے بچنے کے لیے گاڑی لے اڑا۔ خبیث آدمی، نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا ہے۔ وہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ میں تھی۔ وہ جتنا فراز سے کتراتی غزین اتنا ہی اس کے ساتھ جانے کو کہتا۔ اب حکم ملا تھا کہ اس کے ساتھ جا کر جیولری خریدے۔ وہ بہت کچھ کہتے کہتے صرف جی اچھا کہہ کر رہ گئی۔ سارا دن گزر گیا تھا، گھومتے جیولر شاپ دیکھتے، مگر فراز کو زیورات پسند نہیں آ رہے تھے۔ حالانکہ اسے زیورات پسند آ رہے تھے، مگر اس نے فراز سے کہا نہیں۔ اس نے خود کو صرف غزین کی پسند کے راستے پر ڈال دیا۔ واہ زبردست، ذرا لگا کر دیکھیے۔ فراز ایک خوبصورت جھومر اس کے ماتھے پر سجائے بڑی لگاوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر پیچھے ہٹا لیا۔ توبہ ہے، کتنی نکچڑی دلہن ہے میری۔ زیورات کی ادائیگی کرتا ہوا زیر لب بولا۔ اسے کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ واہ بیگم صاحبہ، واہ بہت ہوتی ہے خود غرضی کی بھی، یعنی کہ شاپنگ آپ کی اور چیز پسند کر کے قیمت کے لیے سر ہم کھپائیں اور پھر ملازم بن کر سامان اٹھا کر گاڑی میں لائیں۔ واہ صاحب واہ، کیا قسمت پائی ہے اس تین کے بندر غزین نے بھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ وہ دوسری طرف چہرہ کیے بے نیاز سے بیٹھی تھی۔ وہ غزین کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہاں آئس کریم بہت اچھی ملتی ہے، آئیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کیا یاد کریں گے کہ کس رئیس سے پالا پڑا تھا؟ ایک بڑی سی آئس کریم شاپ کے سامنے کھڑا وہ اسے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ اسے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو انجوائے کرتا، اس کے ساتھ بیٹھا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ محسوس تو کر رہی تھی، مگر اعتراض کر کے اسے اہمیت دینا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے مسز غزین اتنا لکی ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ کو بتاؤں، ہمارے 10 لڑکیوں کی گروپ میں سے سب سے گندا، میلا، سست اور ill mannered آدمی یہی تھا، اور ہم نے اسے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں کوئی اچھی لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ ہائے مگر پہاڑی بکرے نے کیا قسمت پائی ہے کہ آپ جیسی لڑکی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب آن کھڑا ہوا، اتنا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ مجھے اگنور کرتی ہیں یا مجھے احمق سمجھتی ہیں کہ میری بات کا جواب دینا گوارا نہیں کرتی؟ دیکھیے مسٹر، وہ غصے سے اس کی طرف گھومی تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بندے کو مسٹر نہیں، فراز کہتے ہیں۔ فراز صاحب، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کچھ سخت بولتے بولتے رک گئی۔ میں صرف غزین کی وجہ سے آپ کا لحاظ کرتی ہوں۔ وہ واپس سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی کیونکہ آئس کریم آ چکی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کی آئس کریم بہت لذیذ ہوتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے خاصی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ، جس میں آئس کریم بھر کر وہ اپنے منہ میں لے جا رہی تھی، وہ ہاتھ فراز نے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا تو وہ کھول اٹھی۔ وہ برداشت کی حد کراس کر گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا، ہوا میں لہرایا اور فراز کے مردانہ چہرے پر جم گیا تو اس کے لمحے بھر کے لیے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شٹ اپ گھٹیا آدمی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے مجھے کس قسم کی لڑکی سمجھا؟ کمزور ہوں کہ تمہاری ظاہری شخصیت کے سحر میں کھو کر اپنے والدین کی عزت خراب کر دوں گی؟ غزین میرے والدین کی پسند ہے، میرے شوہر ہے، وہ جیسا بھی ہے میری عزت، میرے سر کا تاج۔ تم جیسے ہزاروں اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ گیٹ لاسٹ، اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ وہ شعلے برسا کر گیٹ کی طرف مڑی ہی تھی کہ فراز نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلا اور گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ گاڑی چلا رہا ہوں، فراز نے ایک شعلہ برساتی نظر اس پر ڈالی اور سپیڈ مزید بڑھا دی۔ اس کی جان نکل گئی کہ اگر کچھ ہو گیا تو نہ جانے اس کے کردار سے کیا کیا کہانیاں وابستہ کر دی جائیں۔ دیکھیں فراز صاحب، میں آپ سے، وہ لجاجت سے بولی۔ اسی وقت گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے رکی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے، چلو۔ وہ گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر وہ اسے کمرے میں لے آیا اور کنڈی چڑھا دی۔ جی اب بتائیے، آپ کے تھپڑ کا، اتنی انسلٹ کا جواب کیسے دیا جائے؟ وہ خوبرو شخص اس وقت اسے شیطان لگ رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اسے جان سے مار دیتی، مگر اس وقت اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ منت سماجت ہی اسے بہتر راستہ نظر آیا تھا۔ دیکھیے فراز صاحب، میں نے دانستہ طور پر آپ کی انسلٹ نہیں کی۔ آپ شاید مجھے دوسری قسم کی لڑکی سمجھ رہے ہیں۔ میں والدین اور شوہر کی عزت پر جان دینے والی لڑکی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دیں، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ مارے خوف اور گھبراہٹ کے اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ فراز کو غصہ آنے لگا خود پر کہ اگر اس وقت اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا جواب دے گا سب کو۔ مناہل، میری بات سنیں، آپ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ جائیں پلیز۔ وہ سرے سے اس کے حکم کے منتظر تھی، فوراً اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نادم سا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آیا تو وہ مزید سمٹ گئی۔ آپ نے مجھے اتنا کمینہ سمجھ رکھا ہے مناہل کہ میں کسی غیر لڑکی پر غلط نظر ڈالوں گا؟ سوری مناہل، آج میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کیا تھا۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ وہ بمشکل بول پائی۔
ہاں مناہل، میں ہی غزین ہوں اور میں ہی فراز۔ جی؟ حیرتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بے یقینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں مناہل، ہے تو نامناسب، مگر جب تم ہاسٹل سے آئی اور نکاح سے پہلے تم اپنے کسی دوست سے بات کر رہی تھی، تم نے چاچو کو دیکھ لیا تھا اور انہی کو غزین سمجھ کر برائیاں کی تھی۔ تب میں نے چھوٹی سی شرارت کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر… وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے سنتی رہی۔ وہ بتاتا رہا کہ اس نے کس طرح بھیس بدل کر ٹوپی سے چہرہ چھپائے رکھا، اس کو آزمانے کے لیے کیسے کیسے حرکتیں کرتا رہا، پھر فراز بن کر تنگ کرتا رہا۔ شدید قسم کے غصے اور دکھ کے تاثرات ابھر رہے تھے اس کے چہرے پر۔ اس کے دل میں احساس توہین کے گویا طوفان اٹھ رہے تھے۔ غزین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بس مناہل، یہ ایک چھوٹی سی شرارت ذہن میں آ گئی تھی۔ جب تم نے چڑھنا شروع کر دیا تو مجھے جیسے مزہ آ گیا، لیکن تم نے بھی شوہر پر ہاتھ اٹھا دیا۔ واہ کیا بات کی ہے آپ کی غزین صاحب! ایک شریف لڑکی کے ارادوں کی مضبوطی اور اس کے کردار کی آزمائش ایک چھوٹی سی شرارت ہے آپ کے نزدیک؟ ایک لڑکی کی آپ نے بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور کہہ رہے ہیں چھوٹی سی شرارت؟ واہ کیا دل لگی ہے کہ کسی کی جان گئی اور آپ کی آدھا ٹھہری۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر شدتوں سے رو دی تو غزین نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا تر چہرہ صاف کرنے لگا۔ آئی نو مناہل، تم ہرٹ ہوئی ہو، مگر باخدا میں نے تمہارے کردار میں نہ تو کوئی ڈھول دیکھا، میں نے فراز بن کر تمہارے کردار کو نہیں آزمایا۔ یہ تمہارا الزام غلط ہے، بس سمجھ لو کہ سوائے شرارت کے اور کچھ نہیں تھا۔ آپ شدت جذبات سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ سوری مناہل، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنا ہرٹ ہوگی یا تم اتنا مائنڈ کرو گی۔ وہ واقعی بہت شرمندہ تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے مگر وہ جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ مائنڈ؟ بہت خوب۔ میری شخصیت، میری انا کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور کتنی آسانی سے کہا جا رہا ہے کہ ہرٹ ہو گئی۔ مسٹر غزین، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ اس نے سختی سے اپنا تر چہرہ صاف کیا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ بھی بھاگا۔ وہ جب تک اس تک پہنچتا وہ ٹیکسی روک کر بیٹھ چکی تھی۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا، وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی اس کے پاس جانا بات کرنا بیمانی تھا، اسی لیے وہ پیچھے نہیں گیا۔ رات سے وہ روئی جا رہی تھی، اسے شدید ذلت اور توہین کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سارے منظر اور باتیں جو غزین اور فراز سے وابستہ تھی نظروں میں ہی گھوم رہی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی کہ ایک ہی بندہ کئی روح بھر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی، یا پھر وہی کمال کا ایکٹر تھا۔ جب غزین سے 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور چہرہ اتنا چھپائے رکھا کہ وہ اسے دیکھ ہی نہ سکی اور آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ اف میرے خدا، کیا سمجھ کر اس نے مجھے آزمایا؟ مجھے تو اس جنگلی غزین پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ بہروپیہ، نفرت ہے مجھے اس سے۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، اسے گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، مگر ان کو بھی کیا خبر کہ موصوف کے کیا کارنامے انجام دے رہے تھے۔ لیکن اب میں سب کو بتاؤں گی کہ اس آدمی نے کیا 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 ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ 2 روز غزین نے ڈھنگ سے کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ رہ کر مناہل کا خیال آ رہا تھا۔ وہ جس قسم کی لڑکی تھی اسے اندازہ تھا کہ آسانی سے اب معاف نہیں کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اب اسے قبول بھی نہ کرے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھا، اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ مناہل کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بارہا فون کیا مگر اس نے ریسیو نہیں کیا۔ فون سے مایوس ہو کر وہ اس کے ہاسٹل چلا آیا۔ یہ ہاسٹل تھا، وہ تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈال کر گیسٹ روم میں آ گئی۔ مناہل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سوری ہوئی تھی۔ غزین کا دل کٹ گیا، اس نے کلیوں جیسے نازک لڑکی کو کتنا تنگ کیا تھا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا مناہل، میری چھوٹی سی شرارت میری زندگی کا روگ بن جائے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے وقت تم صرف میرے والدین کی پسند تھی، مگر بعد میں تم میری چاہت بنتی گئی۔ تمہارے کردار کی مضبوطی نے مجھے متاثر کیا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اس کے بوجھل گمبھیر لہجے میں ڈھلے الفاظ اس کے اندر اترتے رہے۔ وہ منہ موڑے کھڑی سنتی رہی۔ تم پر بات نہیں آئے گی مناہل۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ مردہ قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ وہ مردہ قدموں سے کمرے میں آ گئی اور بے تحاشا روئے گئی۔ بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی۔ نیند تو گویا روٹ ہی گئی تھی۔ اتنی سی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ غزین کو کس حد تک چاہنے لگی ہے۔ باجی آپ کا فون آیا ہے۔ رات کے 2 بجے جب اقبال نے دروازے پر دستک دے کر کہا تو اسے اپنے سارے خدشات درست ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ جی آپی۔ سنو گڑیا، بہت بری خبر ہے، دل تھام کر میری بات سنو۔ غزین کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ICU میں ہے۔ دیکھو جان، حوصلے سے کام لینا، میں اور تمہارے بھائی آ رہے ہیں۔ آپی تو بولے جا رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں تو غزین کے جملوں کی بات کشت گونج رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا پروردگار؟ میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ یا اللہ غزین کو زندگی بخش دے۔ وہ سجدے میں گری غزین کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ کیسا موڑ آ گیا تھا زندگی کی شاہراہ پر کہ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ 1 ہفتے میں سب لوگ جمع ہو گئے تھے، ماں بہنیں سب خدا کے حضور جھکے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سب پریشان تھے، تب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آپ ہی کو سب کچھ بتا دیا۔ اوہ نو مناہل، یہ تم نے کیا کیا؟ میں مانتی ہوں کہ اس نے بھی غلط کیا، مگر اس نے غلطی کر ہی دی تھی اور وہ معافی میں مانگ رہا تھا تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم ہے یہ ایکسیڈنٹ اس نے دانستہ طور پر کی ہے۔ جی دانستہ طور پر؟ وہ ڈول گئی۔ ہاں، اس کا دوست بتا رہا تھا کہ حادثے کی رات وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اسے زندگی نہیں چاہیے، اور دوسری صبح یہ حادثہ ہو گیا۔
بس آپ ہی مجھے غصہ آ گیا تھا کہ انہوں نے مجھے آزمایا، میرے ساتھ بھی تو زیادتی کی تھی انہوں نے۔ وہ رو پڑی۔ ایک تو وہ پہلے ہی غزین کی وجہ سے پریشان تھی، اوپر سے آپ ہی اسے احساس جرم دلا رہی تھی۔ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، غزین کو زندگی عطا فرما دے۔ وہ اللہ کے حضور سجدے میں روئی گئی، دعائیں کیے گئی، اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے سب کی دعائیں قبول کر لیں۔ غزین 10 دن کے بعد زندگی کی طرف لوٹ آیا تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ غزین آہستہ آہستہ روبہ صحت ہو رہا تھا۔ سارا دن رشتہ دار دوست احباب آتے رہے، مگر اس کی نظریں جس کی منتظر تھی وہ تو ندامت کی دھند میں گری تھی۔ تمہیں غزین کا حال پوچھنے کے لیے جانا چاہیے مناہل، وہ موت کے منہ سے لوٹا ہے۔ آپ کی بات درست ہے آپ ہی، مگر وہ بہت ہچکچا رہی تھی۔ اس میں کیا اگر مگر کی بات ہوئی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، بیمار ہے۔ دیکھو مناہل، غزین بہت اچھا شریف لڑکا ہے اور تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ اگر بات ختم کرنا چاہتی ہو تو نہیں نہیں آپ ہی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میری زندگی غزین ہی سے ہے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ تو پھر ہمت پیدا کرو اور اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا منتظر ہے۔ وہ کتنی دیر سے الماری کے سامنے کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہن کر جائے۔ پھر باٹل کریم جس کی غزین نے بہت تعریف کی تھی نکال لیا۔ دروازہ کھلا تھا، اسی وقت نرس نکلی تو وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر آہستگی سے اندر آ گئی۔ خوبصورت سبو کے چہرے کے سامنے کہ اس نے چپکے سے دیکھا، وہ آنکھیں موندے پڑا تھا، مگر چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا تو وہ چونک کر اٹھا، سامنے اسے دیکھ کر گویا اس کے چہرے پر قندیلیں روشن ہو گئیں، مگر سب کچھ یاد کر کے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وعلیکم السلام، آئیے، کیسے آنا ہوا؟ انداز بیگانوں جیسا تھا۔ وہ نادم سی ہو گئی، بوکے ایک طرف رکھ کر قریب آ گئی۔ زندگی کی طرف آپ سے مبارک ہو۔ کس زندگی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ جسے خود ختم کرنا چاہتا تھا یا وہ جو آپ نے مجھ سے چھین لی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گیا۔ دونوں کی واپسی کی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے مناہل، میں نے تو کوشش کی تھی کہ جی بہت اچھی کوشش کی تھی، پر سارے فیصلے آپ خود ہی کیوں کر لیتی ہیں؟ کسی کو آزمانا ہے، بیوقوف بنانا ہے یا اس کی زندگی سے نکلنا ہے، سارے فیصلے آپ خود کر لیتے ہیں اور دوسرے؟ وہ شدت سے رو پڑی تو غزین تڑپ اٹھا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیا۔ اپنے ان حقوق کا استعمال پر شرمندہ ہو کر کتنی بار معافی مانگ چکا ہوں، ویسے آنے پر کس نے مجبور کیا؟ آپ ہی نے، اس نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بجھ گیا۔ اوہ، میں ذرا خوش فہمی کا شکار ہو گیا۔ نہیں غزین، میں نے معاف تو آپ کو بہت پہلے کر دیا تھا، آنا بھی چاہتی تھی مگر جھجک سے تھی، مارے حجاب کے اسے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے غزین کی شوخ نظریں۔ اوہ ریئلی، شکر ہے خدایا تیرا۔ ویسے مناہل، خدا کرے تم جیسی والدین کی عزت پر قربان ہو جانے والی بیٹیاں سب کی ہوں، فرما برداری کا انعام کیا ہوتا ہے؟ اتنا خوبرو اسمارٹ شوہر ملتا ہے، ویسے فراز بھی خاصا اسمارٹ ہے، کیا خیال ہے مناہل؟ وہ شوق ہو رہا تھا اور وہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ جی نہیں، کوئی کتنا اسمارٹ کیوں نہ ہو، مجھے تو اپنے والدین کی پسند ہی پسند ہے، کیونکہ وہ تو اور بھی کچھ کہتی مگر غزین کی گہری نظروں سے گھبرا کر اس نے حیا سے چہرہ چھپا لیا۔ غزین شوخی سے ہنس دیا۔